بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرمایا کہ مومن کمزور ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ مومن امانت داری میں خیانت نہیں کر سکتا. یہ ایک نشانیاں ہیں مومن کی. وہ اپنے اعمال میں، نماز میں یا ایسی چیزوں میں وہ کمزور ہو سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹ، خیانت یا ایسی چیزوں جس کے اندر وہ حقوق العباد ہوتے ہیں، وہ حقوق العباد کی بہت یعنی کہ توجہ کرتے ہیں. آج ہم اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑی جو بیماری ہماری قوم کے اندر یہ ہے کہ ہم حقوق العباد میں بہت کمزور ہیں. دنیا کے لحاظ کے اندر ہم اپنا ایمان نعوذ باللہ وہ داؤ پر لگا دیتے ہیں، خاص کر جب یہ معاملہ یعنی کہ جائیداد کی طرف سے آتا ہے. سب سے بڑی جو کمزوری ہے آج کل قوم کے اندر وہ یہ ہے کہ جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو زیادہ تر بہنوں کا جو حصہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر لوگ خیانت کرنا شروع کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں یہ پوری ایک آیت، 3 آیاتیں نازل کی ہیں وصیت کی، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بار بار یہی فرمایا کہ یعنی کہ بچیوں کا کتنا حصہ ہے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بہنوں نے اپنا حصہ مانگ لیا تو وہ ایک بہت بڑا گناہ کر دیا اور ان کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنا حق مانے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ بہنوں کا صرف اتنا کچھ حق ہے کہ ہم ان کو عید دیتے ہیں یا جب یہ خوشیوں کے موقع آتے ہیں تو ہم ان کو تھوڑا سا یہ گفٹ دے دیتے ہیں، تو یہی ان کا حق ہے. جو ہی اگر بہن نے اپنی وراثت مانگ لی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اب اس کی عید بھی ختم اور دوسرے جو گفٹ ہوتے ہیں وہ بھی ختم، اور خفیہ ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی حقوق العباد میں یعنی کہ وہ کمی نہیں کرتے، اور لازمی یہ کوشش کریں کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس پر میں اکتفا کروں گا کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ بازار کے اندر جا رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یعنی کہ ایسے کچھ دانے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ جب ان کے بیچ میں ڈالا تو دیکھا کہ جو نیچے والے جو بیج تھے وہ گیلے تھے اور اوپر والے وہ خشک تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو خیانت ہے کہ اوپر والے خشک ہیں اور نیچے والے گیلے ہیں. جب آپ ان کو وزن کریں گے تو دونوں مکس ہو جائیں گے. یہ جو گیلے ہیں ان کا وزن زیادہ ہوگا پانی کی وجہ سے، اور یہ خیانت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں. تو دیکھو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حتیٰ کہ اس صحابی کا یہ قصور نہیں تھا، اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی، یہ یعنی کہ تر ہو گئے اور ان کے اوپر میں نے تھوڑا سا نیا مال ڈال دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا. اس نے کہا کہ جو خشک تھے ان کو سپریٹ کر دو اور جو گیلے ہیں ان کو سپریٹ، اور لوگوں کو بتا دو کہ یہ مال ہے اور یہ تازہ مال ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جھوٹ سے، خیانت سے بچائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جو شریعت کے مطابق ہو. آمین. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا الہ العالمین یا رب العالمین، یا اللہ تمہاری اس نماز کو قبول اور منظور فرما. یا الہ العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. یا رب العالمین ہمیں مکمل یا رب العالمین تیرے پاک یہ دین پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. یا رب العالمین جھوٹ سے، خیانت سے یا رب العالمین یا اللہ پاک حقوق العباد میں خیانت کرنے کی یا رب العالمین یا اللہ پاک یہ جو ہمارے اندر یا رب العالمین کمزوریاں یا رب العالمین یا اللہ سب معاف فرما. یا رب العالمین ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما. ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرما. یا اللہ حلال طیب طاہر وسیع
کثیر رزق عطا فرما آمین۔ یا الہ العالمین یا اللہ کسی کا محتاج نہ فرما آمین۔ یا الہ العالمین اپنے غیب کے خزانے سے یا رب العالمین ہماری مدد فرما آمین۔ یا الہ العالمین جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما آمین۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت اور بخشش عنایت فرما آمین۔ یا اللہ یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یا رب العالمین یا اللہ ہم سب کی یا رب العالمین یا اللہ تو حفاظت فرما آمین۔ ایمان کی حفاظت فرما آمین۔ علم کی عمر کی عمل میں اندر یا رب العالمین تو برکت فرما آمین۔ انسان کی شر سے شیطان کی شر سے فتنہ دجال سے قبر کے عذاب سے اپنے غصے سے عذاباً علیمہ سے یا اللہ اپنی پناہ اور حفاظت فرما آمین۔ جنت الفردوس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اور پروس نصیب فرما آمین۔ یا الہ العالمین جتنی خیر کی دعائیں آپ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ فرما آمین۔ یا اللہ جتنے شر سے آپ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی یا اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ